بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور معزز بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن اللہ تعالی کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے جو پورے ہفتے کی برکت، رحمت اور نور کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اور اگر ہم ان 5 اہم اعمال کو دل کی گہرائی سے اپنا لیں تو گھر سکون سے بھر جاتا ہے، رزق میں غیر معمولی کشادگی آتی ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی خاص نظر کرم جھلکنے لگتی ہے۔ آئیے اس بابرکت دن کی عظمت کو دل میں اتاریں اور ان روحانی خزانوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہی وہ خاموش راز ہیں جو تقدیر کو چمکا دیتے ہیں اور ہفتے بھر کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن وہ خاص موقع ہے جس میں 5 اہم اعمال کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ روحانی چابی ہے جو پورے ہفتے کی برکت، رحمت اور نور کو کھولتی ہے۔ ان 5 چیزوں کو اگر جمعہ کے دن دل کی گہرائی سے اپنایا جائے تو گھر میں سکون کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، رزق میں غیر معمولی کشادگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں ایک لطیف آرام اور اطمینان کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ اعمال سادہ نظر آتے ہیں مگر ان کی تاثیر بے حد گہری ہوتی ہے، جیسے پورا گھر اللہ تعالی کی رحمتوں سے بھر جاتا ہو، دیواریں بھی تسبیح کرتی محسوس ہوتی ہوں اور ہر کونے سے فرشتوں کی موجودگی کا نور جھلکتا ہو۔ جمعہ در حقیقت ہفتے کا نورانی محور ہے اور اس دن کے چند خاص نیک اعمال تقدیر میں ایسی چمک بھرتے ہیں کہ اگلے سارے دن برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لوگ اکثر برکت کو صرف مالی وسعت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اعمال گھر کے ماحول میں پاکیزگی، دلوں میں نرمی، اولاد کی حفاظت میں مضبوطی اور رشتوں میں گہری محبت و مٹھاس بھی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی خاص نظر کرم اس گھر پر پڑ جاتی ہو جس نے جمعہ کی عظمت کو سمجھ لیا ہو۔ ان 5 اعمال کی برکت ایسی ہے جیسے رحمت کا سایہ پورے گھر پر محیط ہو گیا ہو، مشکلات آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور وہ آسانیاں ملنے لگتی ہیں جن کا انسان کبھی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جمعہ کا یہ ایک دن پورے ہفتے کو روشن و تابناک بنا سکتا ہے اگر ہم ان چھوٹی مگر گہری بنیاد والے اعمال کو نظر انداز نہ کریں۔ یہی وہ خاموش راز ہیں جنہیں صاحب بصیرت نے ہمیشہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھا، کیونکہ دماغ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ وہ اپنے پورے ہفتے کو پائیدار بنیادوں پر استوار کر لیتا ہے۔ جمعہ کے دن 5 چیزیں ہاتھ سے کبھی نہ جانے دینا، کیونکہ یہ ہفتے بھر کی برکت کی مستند چابیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ناظرین کرام، جمعہ کا دن وہ بابرکت گھڑی ہے جس میں آسمان و زمین کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جن میں بندے کا ہر نیک عمل کئی گنا بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس دن خوب کھل کر برستی ہیں اور فرشتے بندوں کے ہر کلمے کو بغور سنتے ہیں۔ ایسی مقدس سعادتوں میں جو چیز دل سے نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی راہ میں کم ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اسی لیے
बुजुर्ग हमेशा नसीहत करते हैं कि जुमा के दिन दरूद पाक की कसरत को हरगिज हाथ से न जाने दें। यह महज एक जिक्र नहीं बल्कि रूह की असल गिजा, दिल के जख्मों का बख्शिश शिफा बख्श मरहम और घर की फिजाओं में बरकत घोलने वाली पाकीज़ा खुशबू है। दरूद पाक व नूरानी खजाना है जो जुमा के दिन पढ़ा जाए तो पूरे हफ्ते में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बखेर देता है। इसे हाथ से निकलने देना दर हकीकत अपनी किस्मत की रोशन दरवाजों को खुद बंद करने के मुतरादिफ है। नाजरीन, जब बंदा जुमा के दिन बार बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो दिल में एक अजीब व गरीब सुकून की कैफियत उतर आती है। गुनाहों का बोझ हल्का पड़ने लगता है, ख्यालात शफ्फाफ हो जाते हैं और अंदरूनी तौर पर गैर मामूली आराम महसूस होता है। औलिया किराम ने बारहा लिखा है कि जो शख्स जुमा के दिन अपनी जबान को दरूद से मशगूल रखता है उसके पूरे हफ्ते की दुआएं कबूल होने में आसानी पैदा होती है। मुआमलात सीधे पड़ने लगते हैं, घर में बरकत का नुज़ूल होता है और रिज्क में ऐसी वुसाअत आती है कि खुद इंसान भी हैरान रह जाता है। दरूद पाक की एक खास तासीर ये भी है कि ये घर की पूरे माहौल को तब्दील कर देता है। अगर घर में बेचैनी हो, रिज्क में कमी हो या दिलों में सख्ती हो तो जुमा के दिन दरूद पाक की कसरत से अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर रहमत की ताज़ा हवा चला देते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। सोचिए, जब ये दरूद पाक जुमा के दिन पढ़ा जाए तो उस रहमत का सैलाब कितना अजीम होगा। दरूद पाक की फरावानी दिल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज कर देती है और जिस दिल में नबी की मोहब्बत जागुज़ी हो जाए वहां बेबरकती, बेसुकूनी और खौफ की गुंजाइश नहीं रहती। अहले ईमान इसीलिए जुमा के दिन दुनियावी मसरूफियात रोक कर दरूद पाक की तरफ मुतवज्जह होते थे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यही हफ्ते की बरकत की सबसे पहली और मजबूत चाबी है। अगर ये चाबी हाथ से निकल जाए तो बाकी चाबियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए जुमा के दिन अपने दिलो जबान और वक्त को दरूद पाक से खाली न रहने दें। ये वो पाक जिक्र है जो मुकद्दर में चमक भरता है, हफ्ते भर की दुश्वारियों को आसान करता है और पूरे घर को खामोशी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों में लपेट देता है। जुमा के दिन 5 चीजें हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि ये हफ्ते भर की बरकत की चाबी होती हैं। नंबर 2, नाज़रीन किराम, जुमा का दिन एक ऐसी अजीम बरकत वाला लम्हा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है। आसमानों के दरवाजे खुले रहते हैं और दुआओं की कबूलियत का मौका सबसे ज्यादा रोशन होता है। यही सबब है कि जुमा के दिन की हर इबादत, हर जिक्र और हर नेक सबब है कि जुमा के दिन की हर इबादत, हर जिक्र और हर नेकी दूसरे दिनों की निस्बत कई गुना ज्यादा सवाब पाती है। नाज़रीन किराम, इसी तनाजुर में ताकीद की जाती है कि जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत या समाअत को हरगिज न छोड़ें। सूरतुल कहफ में पोशीदा हिदायत, इबरतें और रूहानी राज दिल को नूरे ईमान से भर देते हैं।
اور ایک خاص قسم کے الہی حفاظت عطا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھنا یا سننا ایسے ہیں جیسے پورے ہفتے کے لیے ایک روشن چوکیدار اپنے اندر اور گھر میں مقرر کر لیا ہو، جو ہر مشکل گھڑی میں نور عطا کرتا ہے۔ مشکلات کے گھنے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور زندگی میں آسانیوں کے نئے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے، دل کی گہرائیوں کو چمکاتی ہے اور روز مرہ کی تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ جمعہ کے دن اس سورت کو مستقل پڑھنے یا سننے والے کے روحانی حالات میں زبردست مثبت تبدیلی آتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک نرم و ملائم روشنی موجود رہتی ہے اور روحانی بوجھ ہلکا پڑتا ہے۔ علماء اور اہل معرفت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کا نور جمعہ کے دن بندے کو شیطانی وسوسوں اور دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ خفیہ ڈھال ہے جو دل و دماغ میں سکون پیدا کرتی ہے اور سوچ کو مثبت درخت پر لے جاتی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت نہ صرف فرد واحد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ پورے گھر میں بھی برکت اور رحمت کا بہاؤ بڑھا دیتی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کو نظر انداز کر دینا اس عظیم دن کی برکت کو ہاتھ سے گوا دینے کے برابر ہے، جبکہ اسے معمول بنا لینا پورے ہفتے کی حفاظت، ہدایت اور برکت کی مستحکم چابی ہے۔ یہ عمل دنیا میں سکون کے ساتھ ساتھ آخرت کی راہیں بھی روشن کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جمعہ کا دن، سورۃ الکہف اور اس کی تلاوت، یہ تینوں مل کر تقدیر کو محفوظ اور تابناک بنانے والے سب سے پائیدار اور مضبوط ستون ہیں، جنہیں کبھی ہاتھ سے جانے دینا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے خالص دل سے توبہ کرنے کے کھلے موقع کو پیچھے نہ چھوڑنا۔ جمعہ کا دن اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کی خاص گھڑی ہے، جب دعائیں سب سے زیادہ قریب پہنچتی ہیں اور دل کی ہر بات، ہر کوشش میں برکت شامل ہوتی ہے۔ اس دن روحانی دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو دل کی گہرائی سے پاکیزگی کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ دن اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہے کہ اس میں کی جانے والے اعمال کے اثرات پورے ہفتے تک نمایاں رہتے ہیں۔ اسی لیے تاکید ہے ناظرین کہ جمعہ کے دن گناہوں سے توبہ کی روشن راہ کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ راہ دراصل بندے کے لیے ایک طاقتور روحانی موقع ہے کہ وہ اپنی خطاؤں کو تسلیم کرے، دل کو صاف کرے اور رب کریم کے اور قریب ہو جائے۔ گناہوں کی صفائی کے لیے یہ دن کیسا ہے؟ جیسے بارش کے پانی سے زمین زرخیز اور پاک ہو جاتی ہو، اسی طرح روحانی داغ دھل جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی جانے والی خالص توبہ روح میں گہرا سکون پیدا کرتی ہے، دل کو ہلکا پھلکا کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، جمعہ کے دن آخری قیمتی لمحوں میں قبولیت کی خاص گھڑی کو ضائع نہ ہونے دینا۔ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں
اور دعاؤں کے لیے انتہائی موزوں حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جمعہ کے یہ لمحات وہ وقت ہیں جب بندے کی روح خدا کی قربت کو سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے اور اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ جمعہ کے آخری اوقات کی قبولیت والی گھڑی کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ ناظرین، یہ چند لمحے در حقیقت ہفتے کی سب سے طاقتور سعادتیں ہیں، جب دعا کی قبولیت، توبہ کی منظوری اور نیک اعمال سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شخص ان آخری لمحات میں دل کی صفائی، ذکر الہی اور خالص دعا میں مشغول رہتا ہے، وہ دراصل اپنے پورے ہفتے کی روحانی بنیادیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قیمتی لمحے اکثر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، مگر اہل علم اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے آخری چند لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور بندے کی دعائیں براہ راست عرش معلی تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہے، یہی وہ سعادت ہے جو گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور زندگی میں سکون و برکت لے کر آتی ہے۔ جب انسان ان لمحات میں دل کھول کر اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے، گہری خلوص سے دعا مانگتا ہے اور نیک اعمال پر توجہ دیتا ہے، تو ایک خاص الہی نور اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نور نہ صرف اس کے اپنے دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے، بلکہ پورے گھر کے ماحول کو بھی پر نور اور رحمت بھرا بنا دیتا ہے۔ جمعہ کے آخری لمحوں کی برکت میں خفیہ طاقت پوشیدہ ہے، جو تبدیلی میں بہتری، رزق میں فراخی اور دل کی گہرائیوں میں سکون لاتی ہے۔ اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے آخری لمحات کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پورے ہفتے کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ چابی ہے جو اعمال میں چمک بھرتی ہے، مشکلات کے بادل دور کرتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر ان لمحات کو گوایا جائے تو ہفتے بھر کی برکتیں کم محسوس ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن بہت چیزیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ ہفتے بھر کی برکت کی چابی ہوتی ہیں۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات کے بابرکت موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں دل کی نیکیوں کو خصوصی اجر و ثواب ملتا ہے اور اعمال کی قدر دوسرے دنوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ جمعہ کی عظمت میں یہ خصوصیت بھی شامل ہے کہ جو شخص اس دن خلوص نیت سے کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ پورے ہفتے میں اپنی تقدیر میں برکت کا واضح احساس کرتا ہے۔ اسی تناظر میں تاکید کی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کا موقع ہرگز ضائع نہ کریں۔ صدقہ دراصل روحانی نور کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہ دل کی سختیوں کو نرم کرتا ہے اور گھر و معاشرے میں اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دیا جانے والا صدقہ کئی گنا بڑھ کر لوٹتا ہے، نہ صرف مادی رزق میں وسعت لاتا ہے بلکہ دل اور گھر کے ماحول میں بھی گہرا سکون پیدا کرتا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر صدقہ اگر جمعہ کے دن خالص دل سے دیا جائے تو زندگی میں برکت کی ایک زبردست لہر دوڑ جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات
کا اثر صرف دینے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان اور گھر کے کل ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن کی جانے والی یہ نیک قربانی دل کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے اور پریشانیوں کو اور رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ اہل علم اور اولیاء کرام نے ہمیشہ اس امر پر زور دیا ہے کہ جمعہ کے دن دیا گیا صدقہ ایک ایسی روشنی کے مانند ہے جو اعمال پر چمک بکھیرتا ہے اور گناہوں کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اگر انسان جمعہ کے دن اس قیمتی موقع کو گنوا دیتا ہے تو وہ پورے ہفتے کی برکتوں کو خود کم کر لیتا ہے، جبکہ جو شخص خلوص سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے گھر میں نور، رحمت اور سکون ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جمعہ کا یہ پاک عمل دل و دماغ کو آرام دیتا ہے، رشتوں میں گہری مٹھاس پیدا کرتا ہے اور رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ جمعہ کے دن دیا گیا ہر صدقہ دراصل روحانی سرمایہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخشتا ہے۔ جمعہ کے دن 5 چیزیں ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور ان میں سب سے اہم صدقہ و خیرات کا موقع ہرگز ضائع نہ کرے۔ ناظرین کرام، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور سارے اہل ایمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن ان برکات سے اللہ ہم سب کو فیض یاب کرے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبائیں اور یہ پیغام اپنے احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔